اس کے باوجود ان سے مانگی۔ وہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے یہ پہننے کے لیے نہیں لی، بلکہ میں نے صرف اس لیے لیے کہ تم مرنے کے بعد یہ میرے کفن بننے کے کام ہے اور اس کی برکت سے قبر میں میرے ساتھ آسانی۔ تو ان کا جذبہ تو اپنی جگہ پر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار دیکھیں کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں۔ تو اسلام اسی ایثار کا تقاضا کرتا ہے، اسی ایثار کو اہل بیت نے اپنایا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بچپن میں بیمار ہو گئے، تو حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما نے اس پر منت مانی کہ اگر یہ ٹھیک ہو گئے، کو شفا مل گئی تو ہم 3 روزے رکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب شفا دے دی تو دونوں نے روزے رکھ لیے۔ جب روزہ رکھا، پہلا روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا تو ظاہر ہے ان کے گھر میں پہلے ہی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو 1-2 روٹیاں بنائی اور تھوڑی سی افطاری کا سامان رکھا۔ ابھی بیٹھا ہی تھے افطاری کے لیے، وقت قریب تھا کہ دروازے میں کسی مسکین نے آواز لگا دی، کھانے کی آواز لگا دی۔ تو ان کے گھر میں تو اور کچھ نہیں تھا، اور انہوں نے یہ ایثار سیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینی ہے۔ تو روزے کے باوجود اور کچھ نہ ہونے کے باوجود وہی کھانا اٹھا کر مسکین کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ اسی طرح جب دوسرا دن ہوا، دوسرا دن افطار کا وقت ہوا، ابھی افطاری کے لیے بیٹھے تھے، جو ماخذ گھر میں موجود تھا وہ رکھا، پھر دروازے پر ایک یتیم بچہ آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کھانے کا سوال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور کسی کو خالی ہاتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے، تو وہی جو کھانا گھر میں موجود تھا وہ اٹھا کے اس یتیم کو دے دیا۔ دوبارہ اسی طرح پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ جب تیسرا روزہ رکھا، تیسرا دن جب افطار کا وقت آیا تو پھر افطار کے لیے بیٹھے، اور جب افطار کرنے لگے تو ایک قیدی تھا، وہ اس کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دروازہ کھٹکھٹا کر شکایت کی کھانے کی۔ تو جب دروازے پہ دیکھا اس کو قیدی موجود ہے اور گھر میں کچھ کھانے کا نہیں، تو انہوں نے اپنے تیسرے دن کا جو کھانا تھا افطار کا وہ بھی اٹھا کر اس قیدی کو دے دی۔ 3 روزے رکھے، تینوں کو پانی سے افطار کیا، 3 دن کا فاقہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ عطا دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو قبول کیا۔ سورہ دہر 29 سپارے کی آیات ان کی شان میں نازل ہوئی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ان کی شان میں اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کتنے بہترین لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے مال میں سے مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ بے مثال جو ایثار ہے اس کا اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جنگ یرموک کا بڑا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ یرموک ختم ہوئی تو میں جنگ کے بعد میدان میں گیا، تو شاید وہاں میرے ایک چچا زاد بھائی تھا، تو میں جا کے دیکھوں کہ وہ کس حال میں ہے، اگر وہ زندہ ہے، اس میں چند سال سے باقی ہے، تو میں ان کو کوئی پانی وغیرہ دے دوں، کوئی اس سے بات کر لوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں نکلا جہاں پر زخمی پڑے ہوئے تھے، شہداء کی جو میت تھی وہ پڑے تھی، تو فرماتے ہیں میں پہنچا بڑی مشکل سے اس کے پاس، تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا اور خون میں لت پت پڑا تھا، حالت انتہائی خراب، آخری چند سانسیں باقی تھی۔ تو فرماتے ہیں میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا، تو میں نے برتن ان کے لبوں سے لگایا کہ آپ پانی پیئے۔ تو جیسے ہی وہ پانی پینے لگے تو ایک